وہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے، مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم عیسیٰ کو ایز اے پروفٹ نہیں مانتے ہیں، ہم کرسمس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ایز اے پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کا میلاد نہیں مناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی، اور اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، قرآن کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے، لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمس کا تہوار مناتے ہیں تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتی ہیں۔ ارے مسلمان، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھو، اللہ کا برداشت دیکھو، اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے رب کو گالی دی جائے، تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے، اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہو۔ ابھی کلکتہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے نکلا، میں باہر دیکھا بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں، اور کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں، کلکتہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پالیٹکس، ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پالیٹکس کے لیے اسلام کا سودا کر دیں، ایمان کا سودا کر دیں، توحید سے کمپرومائز کر لیں۔ ہمیں نہیں آنا ایسی پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو آؤ، مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے، اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا اللہ کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں، تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی، آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھئے، آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں ہے، پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ
کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میری ماں میں، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ مارتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید صحیح نہیں ہے۔ اپنی توحید